चाहत धूप छाँव सी। क्या ज़रूरत थी झगड़ा बढ़ाने की, पर सोनिया के रद्द अमल ने इन्हें शादाओं फरहा कर दिया। घर का माहौल एकदम बदल गया। सफीना ने दुख भरी निगाहों से सास और खाला सास को देखा। दिल ही दिल में अपना अहद दोहराया। सोनू जानी, चलो इधर आकर बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से अचार पराठे का नाश्ता कराऊं। मेरी तो कोई बेटी नहीं, सारे अरमान तुम भर ही पूरे करूंगी। दुर्दाना ने छोटा सा लुकमा बनाकर सोनिया के मुंह में डाला। इसने निवाला चबाते हुए सरशारी से आंखें बंद कर लीं। सहीब जो सामने तख्त पर पड़ा ऐंठ रहा था, जल्दी से सोनू के बराबर आकर चिपक कर बैठ गया। वो फौरन खिसक कर दूर हुई। अम्मा, ये क्या? सोनिया से मिलते ही मुझे भूल गई। मैं भी खाऊंगा। सहीब ने सोनिया के मुंह में जाता हुआ निवाला लपक लिया तो सोनिया झिझक कर पीछे हो गई। इसे बुरा तो लगा, पर खाला की मोहब्बत में बर्दाश्त कर गई। दुर्दाना ने प्यार भरी निगाहों से दोनों को साथ साथ बैठा देखा। रक्षी जो धूप में कुर्सी डाले बैठी थी, अंदर तक खौल उठी। दादी, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खिला देना। पोती ने इनकी टांगें पकड़कर हिलाया तो उन्होंने नागवारी से उसे घूरा। ओ बेबी, तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो, दादी तुम्हें भी खिलाएंगी। सोनिया ने प्यार से सोबिया को अपने और सहीब के दरमियान जगह बनाकर बिठाया। मासूम सी ये बच्ची सोनिया को बहुत प्यारी लगती थी। आम बच्चों से अलग, ना कोई जिद, ना ही कोई बिला वजह का रोना धोना, चुपचाप अपने खिलौनों से खेलती रहती। वो कॉलेज से वापसी पर इसके लिए रोज़ाना बहुत सी चॉकलेटें लाती तो सोबिया की आंखों में रोशनी सी भर जाती। घर के माहौल में पिछले चंद दिनों से तनाव सा था। रक्षी और सोनू में बातचीत ना होने के बराबर थी, पर दोनों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि ज़फ़र इकबाल को इन दोनों के इख्तलाफात की हवा भी ना लगने पाए। बाप से किया गया वादा रक्षी के पैरों की जंजीर बन गया, वरना आपा को खड़े दम चलता कर देती। दुर्दाना इसी नर्म मिजाजी का तो फ़ायदा उठा रही थी। रक्षी पर इसका दबाव बढ़ रहा था। इसने मुतालबा किया कि सहीब और सोनू के रिश्ते की बात ज़फ़र इकबाल के कान में डाले। रक्षी मुख्तलिफ बहाने बना बनाकर थक गई, पर दिल की बात की बहन को खबर न होने दी। इसे पता था कि आपा को जाना तो पड़ेगा ही, वो कब तक अपना घर बार छोड़कर यहाँ पड़ी रहेंगी। वो सब्र से उस घड़ी का ही इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही वो रुख्ते सफ़र बांधें और लाहौर रवाना हों, वो दूसरे दिन ही नंद की तरफ दौड़ लगाए। सोनिया ने इसे जितना सताया, इसके बाद तो इसने तहिया कर लिया कि अब तो रस्म की बात नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट शादी की बात तय की जाएगी। आपा के इरादे, उस पर सफीना के साथ उनका रवैया, उसका घबराया हुआ अंदाज, रक्षी को इशारों कनाइयों में बहुत कुछ समझाने की कोशिश, इन सब बातों ने मिलकर रक्षी के कानों में खतरे की घंटी बजा दी थी। एक और बात इसे सख्त बुरी लगती, वो सहीब का बहाने बहाने से सोनू के गिर्द मंडलाना। दोनों मियाँ बीवी ने अपने घर का माहौल और बेटी की तरबियत जितने सीधे साधे अंदाज में की, इसका नतीजा ये निकला कि सोनू को खरे खोटे की पहचान न हो पाती, सबको अपनी तरह साफ दिल का समझकर मिलती। रक्षी का दिल उस दिन से डरता कि ननियाल की मोहब्बत के झूले झूलती सोनिया जिस तरह इन लोगों के साथ पींगे बढ़ाने में मसरूफ़ है, एक दफ़ा एतमाद की ये रस्सी टूटी तो वो धड़ाम से मुंह के बल जा गिरेगी। वो बस अपनी बच्ची को ऐसी ही तकलीफ़ से बचाना चाहती थी, मगर दुर्दाना आपा मौका ही नहीं देती। दिल उदास हुआ तो फिज़ा में अजीब हफ्स तारी हो गया। सोनिया बेजार सी लॉन में निकल आई। शाह का बच्चा दाल दाल कच्चा, लगता है इस बार पक्का पक्का नाराज़ हो गया है। कितने दिनों से आया ही नहीं। शायद उस दिन मुझसे कुछ ज़्यादती हो गई। खैर वो भी तो कम नहीं, चलो अच्छा है, खस कम जहाँ पाक। सोनिया ने सूरज की शुआओं को घूरते हुए सोचा, जिन्होंने लॉन का अहाता किया हुआ था। शाह मुराद की याद इसे बेचैन किए हुए थी। वो दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते फिर मान भी जाते, मगर इस बार तो अना का खेल दरमियान आ गया था। अब किसकी जीत और किसकी हार होती, ये तो आने वाले वक्त को ही खबर थी। उफ,
کتنا خشک اور بورنگ موسم ہے، کیا کروں؟ سونیا نے آسمان کی طرف دیکھا جس کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ تھک کر سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی کہ اچانک دور سے بادلوں کی گرجنے کی آواز آئی اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ وہ موسم کی تبدیلی پر خوش ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش کے قطروں نے اس کے حسین رخساروں کو چھو لیا۔ مست ہواؤں کے ساتھ ہونے والی تیز پھوار نے لان کے پتے پتے کو سیراب کر دیا، مگر جانے کیوں اس کی پیاس بڑھ گئی۔ موسم کا لطف اٹھانے لان کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہوئی۔ ہوا کے ساتھ جھومتے ہوئے شفاف پانی کے قطرے اسے بھگونے لگے۔ اس نے جھوم کر اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ موسم کی خوشگوار تبدیلی نے جیسے جادو بھری چٹکی بجا کر سارا منظر ہی بدل دیا تھا۔ دھل کر صاف ہو جانے والے ہرے بھرے جھومتے درخت، لچکتی ٹہنیاں، ہنستے پھول، جس پر ٹپکتا شفاف پانی۔ سونیا نے بڑھ کر اسے اپنی اوک میں بھر کر فضا میں اچھال دیا۔ پچھلے سال ہونے والی بارشوں میں شاہ مراد نے کتنی شرارتیں کی، مگر اس سال وہ سڑا ہوا منہ بنا کر گھر ہی پڑا ہوگا۔ سونیا کو ایک دم اس پر غصہ آیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب کوئی ہم پر نثار ہوتا رہتا ہے تو ہمیں اس کے جذبوں کی قدر نہیں ہوتی۔ جب وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہمیں اس کی یاد ستانے لگتی ہے۔ سونو بھی شاہ مراد کے سحر میں لاشعوری طور پر اتنا جکڑ چکی تھی کہ ہر خاص موقع پر اس کے سنگ گزارے پل کی حسین یادوں کی یلغار اسے اپنے نشانوں پر رکھ لیتی، پر وہ جب اس بات کا اقرار کرنے لگتی تو انا دیوار بن کر راہ میں کھڑی ہو جاتی۔ پر اس وقت چہرے پر پڑنے والی پانی کی بوندوں نے یہ احساس دلا ہی دیا کہ شاہ مراد کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ شاہ مراد، میری زندگی میں تمہاری کچھ نہ کچھ تو اہمیت ہے، ورنہ اس طرح تمہاری یاد نہ ستاتی۔ سونیا نے آنکھیں بند کر کے بارش سے لطف اٹھا کر پہلی بار اپنے دل میں اعتراف کیا۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ نے اس کے گرد محبت کا حالہ بنا کر اسے انمول بنا دیا۔ صہیب، جو اس کے ساتھ اس پیارے موسم کو انجوائے کرنے اسے ڈھونڈتا باہر آیا، تو سونو کے بھیگے حسن کی حشر سامانیوں نے اسے جیسے بے خود کر دیا۔ بھیگی زلفیں، بند آنکھوں پر سایہ کیے ہوئے لمبی پلکوں پر ٹھہرے پانی کے قطرے، وہ اس وقت قدرت کی صنائی کا ایک شاہکار نظر آ رہی تھی۔ صہیب جیسے آوارہ مزاج کا دل مستی میں ڈولا۔ بے خودی میں وہ اس کی طرف بڑھا کہ شاہ کی کڑکتی آواز نے اس کا نشہ ہرن کر دیا۔ سونو، چلو جلدی اندر جاؤ، کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، فوراً کپڑے بدل کر آؤ۔ شاہ نے قہر آلود نگاہوں سے صہیب کو گھورتے ہوئے اپنا اپر اتار کر سونیا کو اس میں لپیٹا اور سختی سے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ آنکھیں کھولے حیران و پریشان اس کے ساتھ گھستی چلی گئی۔ شاہ کا جلال دیکھ کر صہیب ڈر کر وہیں دبک گیا۔ وہ دونوں بارش میں اتنے مگن تھے کہ کھلے دروازے سے اندر آتے شاہ مراد پر نظر ہی نہ پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شاہ پلیز میرا ہاتھ تو چھوڑو۔ سونیا، جس نے اس کے چیخنے پر آنکھیں کھولیں، تمام باتوں سے لا علم اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت سے نکلنے کو بےتاب ہوئی۔ سفید کلائی پر شاہ کی انگلیوں کے نشان ضبط ہو چکے تھے۔ اس کے جارحانہ انداز پر کچھ دیر قبل اٹھنے والی محبت کا جذبہ ایک دم ہوا ہو گیا۔ مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی، پہلے تم اندر جاؤ اور کپڑے تبدیل کرو، بال خشک کرو اور انسانوں کے حلیے میں واپس آؤ۔ شاہ نے اس کے بھیگے بدن سے نظریں چرائیں اور گرجا۔ سونیا جو ساری باتوں سے لا علم تھی، اس کے اس طرح سے روب جمانے پر اس کا دماغ بھی گرم ہو گیا۔ سارے سنہرے جذبے غصے کے ریلے میں بہہ گئے اور وہ پیر پٹک کر باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کی بری نگاہوں سے اپنی سچی موتی سی سونیا کو چھپا کر رکھنا پڑے گا۔ شاہ وہیں کھڑا مٹھیاں بیچتا سامنے کھڑے صہیب کو گھورنے لگا۔ سونو، میں تمہیں پہلی اور آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر آئندہ تم مجھے اپنے اس گھٹیا غزن کے آس پاس بھی نظر آئیں تو تمہاری خیر نہیں۔ سونیا نے جیسے ہی موبائل پر شاہ کی کال اٹینڈ کی، وہ بولا۔ سونیا کا دل عجیب سا ہو گیا۔ وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی
اپنا من پسند سوپ دیکھ رہی تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ وہ خوامخواہ الجھنے لگا۔ شاہ مراد، اب آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ میں کس سے بات کروں اور کس سے نہیں؟ سونیا نے بھی غصے سے پوچھا۔ دردانہ کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ بھی وہیں بیٹھی کینوں پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ ہاں بالکل، جو میں کہوں گا تمہیں وہ سب ماننا پڑے گا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تمہارے لیے کتنا ٹچی ہوں۔ یہ سب قطعی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایرا غیرا منہ اٹھا کر تمہیں گھورتا رہے۔ شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون میں سے نکل پڑے۔ اپنی پیاری مامی کی وجہ سے اس نے لحاظ کیا، ورنہ اسی وقت یہ قصہ بے باک کر دیتا۔ فون پر اسے پیار سے سمجھانے کے لیے کال کی تھی، مگر اس کے بے فکر انداز گفتگو پر وہ جوش سے ابل پڑا۔ اے مسٹر، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ پلیز جاؤ اور جا کر اپنے گھر والوں پر حکم چلاؤ، مجھ پر نہیں۔ میں کوئی تمہاری ملکیت نہیں ہوں۔ ویسے میرے سیدھے سادے کزن نے تمہارا بگاڑا کیا ہے جو تم ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ مگر تم لوگوں کو تو زبردستی کرنے کی عادت ہے نا۔ کوئی سونیا کو باتیں سنائے، بھلا اسے کہاں برداشت؟ بغیر سوچے سمجھے فون پر ہی چلانے لگی۔ دردانہ نے صہیب کا ہاتھ دبایا۔ دونوں ہی کینو کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں کون ہوں؟ اس کا پتہ تمہیں جلد ہی لگ جائے گا۔ رسم گئی بھاڑ میں۔ سونیا ظفر، تم تیار رہنا، اب تو ڈائریکٹ شادی ہی ہوگی۔ ناؤ ویٹ اینڈ واچ۔ شاہ کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ یہ بے وقوف لڑکی سمجھتی ہی نہیں، اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی نقصان کرائے گی۔ مگر ابھی شاہ مراد زندہ ہے، اس کے پیار کو کوئی میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت بھی کرے گا تو وہ آنکھیں نکالنے کی جرت رکھتا تھا۔ او ہیلو، یہ دھونس کسی اور پر جمانا، تم جیسے شکی انسان سے شادی؟ معاف کر دو پلیز، آئندہ یہاں فون کرنے کی زحمت مت کرنا، کم از کم میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ سونیا نے غصے میں اس کو جواب دیا اور اپنا سیل فون زمین پر دے مارا۔ رکشی شور کی آواز سن کر اس طرف نکل آئیں، سینے پر ہاتھ رکھے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئیں۔ اچھا کیا بیٹا، تم کیا کسی سے کم ہو جو دبو؟ یہ تو میری بہن کا دماغ ہی خراب ہے جو ایسی شکی اور بد مزاج لڑکے سے رشتہ جوڑنے چلی۔ دردانہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روتی ہوئی سونیا کو گلے سے لگا لیا۔ آپا پلیز، یہ پہلے ہی بے انتہا بدتمیز اور زبان دراز ہو گئی ہے، اس کی بے جا حمایت کر کے مزید سر پر نہ چڑھائیں۔ رکشی نے غصے سے سونیا کو گھسیٹ کر دردانہ سے الگ کیا۔ وہ بیٹی سے اتنی بے وقوفی کی امید نہیں رکھتی تھی۔ ان سب کے سامنے اس نے جو تماشا لگایا، اس کے بعد تو دردانہ کو کھل کر بولنے کا موقع مل گیا۔ ہاں، آپ کے لیے تو میں ہی دنیا میں سب سے بری ہوں۔ وہ آپ کا لاڈلا کچھ بھی کہے، میرے ساتھ بھلے جانوروں جیسا سلوک کرے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ سونیا روتے ہوئے بولی۔ جی خالہ، سونیا ٹھیک تو کہہ رہی ہے، ہم اس دن بھی بارش میں کھڑے لان کا نظارہ ہی تو کر رہے تھے کہ شاہ مراد آیا اور اسے جانوروں کی طرح گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ بھلا یہ کوئی شرافت ہے؟ نری گنڈا گردی ہے۔ میرا تو اس پر ہاتھ اٹھ جاتا، پر خالو کا لحاظ کر گیا۔ صہیب نے بھی غلط بیانی کرتے ہوئے ہیرو بننے کی کوشش کی۔ رکشی نے اسے کڑی نظروں سے گھورا اور سونیا کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جانے دے بیٹا، شاہ مراد کا غصہ ہی ہماری راہیں ہموار کرے گا۔ دردانہ نے فلسفہ جھاڑا۔ صہیب کی بانچیں چر گئیں۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک سی فطرت، ایک سا مزاج، سوچتے بھی ایک جیسا ہی تھے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ویسے اماں، میری اداکاری سے خالہ بھی متاثر لگی نا؟ صہیب ہمیشہ کی طرح خوش فہمیوں کے پہاڑ پر چڑھنا شروع ہو گیا، مگر یہ اس کی خواب خیالی تھی۔ رکشی نے پانی سر سے اونچا ہوتا دیکھا تو کچھ باتیں ظفر اقبال کے گوش گزار کر دیں، جس پر انہوں نے سونیا کی وہ کلاس لگائی کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ 2 دن تک کمرے میں ہی بند رہی، پر رکشی نے اس بار اسے منایا بھی نہیں۔ ہاں، دردانہ اور صہیب جا کر جی حضوری میں لگے رہتے۔ اپنے گھر کا ماحول بگڑتا دیکھ کر آخر رکشی نے خود ہی دردانہ سے وہاں سے جانے کی درخواست کر دی، جس پر پہلے تو وہ خوب لڑیں، پھر اگلے ہفتے واپسی کا عندیہ دیا۔ مسئلوں سے لڑتے لڑتے رکشی کا بی پی شوٹ کر گیا۔ سفینہ نے خالہ ساس کے گھر کا شیرازہ یوں بکھرتے دیکھا تو رنجیدہ ہو گئی۔ اس نے زہیب کو بھی اس معاملے میں شرمندہ کرنا چاہا، پر وہ کچا گڑھا ثابت ہوا۔
वैसे भी इसकी कोई अपनी सोच तो थी नहीं। इन्हीं लोगों का मोहताज बीवी और बच्ची का खर्चा भी दुर्दाना जैसे तैसे पूरा करती, फिर वो कैसे इनके आगे कुछ बोल पाता। भाई ने अलग आसरा दिया कि सोनिया से शादी के बाद खालू ससुर की फैक्ट्री में सबसे पहले भाई को मैनेजर की नौकरी दिलाएगा। जब मुफाद परस्ती का दूर दूर हो तो कोई पागल ही होगा जो सच बोलकर कांटों भरी राहों पर कदम रखेगा। सोनिया बीबी, दुनिया पैसे की है, तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझती हो ना, इसीलिए नज़रअंदाज करती हो। सहीब ने सुबह कॉलेज जाते हुए लॉन में सोनिया को पकड़ लिया जो कतराकर निकल रही थी। अरे नहीं सहीब भाई, बस पढ़ाई में मसरूफ़ रहती हूँ। सहीब के इस तरह उदास शक्ल बनाने से वो थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, ये शाह का बच्चा भी कितनी लड़ाइयाँ करवा दे, फजूल में मम्मा का दिमाग भी ख़राब कर दिया। इसकी तान आकर उसी पर टूटती, इस वक्त भी इसी की गलती दिखाई दी। शाह मुराद से लड़ाई के बाद से सोनिया सहीब से खींच सी गई। माँ की तबीयत खराबी का जिम्मेदार भी खुद को जाना तो पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी। रक्षी ने भी मौका देखकर इससे वादा ले लिया कि वो शाह मुराद की बात मानेगी और सहीब से बातचीत नहीं रखेगी, मगर सहीब मुसलसल इसके आगे मुंह लटकाए शरीफ बना फिरता। वो नर्म दिल लड़की परेशान हो गई थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।